ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو میں نے تمہارے پاس اپنے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا ہے تو یہ رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا، حضور کی اتباع کرنا، حضور کے نقش قدم چلنا، نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، جن چیزوں سے سرکار نے روکا ہے ان سے رک جانا۔ جو بندہ یہ کام توجہ سے کرتا ہے اسے معرفت الہی بھی نصیب ہوتی ہے اور محبت الہی بھی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو، میرے نقش قدم چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، نبی پاک کے نقش قدم چلنا، یہ انسان کو معرفت الہی دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب کلمے پڑھے، مسلمان ہوئے، ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت انہیں نصیب ہوئی تو پھر ان کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ بڑا مشکل کام ہے اپنا کمایا ہوا مال محنت کا لا کے خرچ کرنا، لیکن جب رضائے الہی پورے طور پر مطلوب ہو اور معرفت الہی کا رنگ چڑھا ہوا ہو اور انسان کو طے ہو جائے کہ اب یہ مال میرے رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا لنگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی۔ جب آپ کو معرفت الہی کا یہ جذبہ نصیب ہوتا ہے، یہ ذوق نصیب ہوتا ہے، یہ شوق نصیب ہوتا ہے، تو پھر انسان طلب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھلا اللہ کی بارگاہ میں کیا خواہش کرتا ہے؟ اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری طرف ہو جائے۔ ہمارا سارا دھیان لے ہی ہمارا موبائل گیا ہے، شریکہ ہی بن گیا ہے۔ 2 4 5 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اور جس نے بنانی ہے وہ ضرور بنائیں، پر بات تو میری سنیں نا۔ آپ لائیو کومنٹس بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ عزیز دوست میری بات پر غور فرمائیں، جب آپ معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک اب ایک دفعہ پھر بھیجے نا دنیا میں، اور پھر موقع ملے نا شہید ہونے کا۔ تیری جنت میں بڑا لطف ہے، لیکن گویا جو تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ ہے۔ میرے عزیز جب نبی پاک کی پیروی کی جاتی ہے تو معرفت الہی انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بامقصد کام کر رہا ہوں۔ پھر پتھر کھانا، تبلیغ کرنا، جد و جہد کرنا، کانٹوں پہ چلنا، یہ سارے کام مزہ دینے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی مقصد حیات ہاتھ آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑے وقت سو کے بھی انسان نیند پوری کر لیتا ہے، تھوڑے پیسوں پر بھی گزارا ہو جاتا ہے، پھر سادہ لباس بھی ہو، سادہ کپڑے بھی ہوں، مسجد میں سونا بھی ہو، تو حضرت بلال حبشی مطمئن وقت گزارتے ہیں۔ پھر اطمینان، جب معرفت الہی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ نبی پاک کی خالص پیروی، اتباع رسول، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تن من دھن سے حضور کی پیروی کرے۔ وہ چند 2 4 5 چیزوں کا دعویٰ نہ کرے، میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ بڑی عظیم سنت ہے، پر سچ بولنا بھی سنت ہے، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، دل بڑا رکھنا بھی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ بھی حضور کی دی ہوئی ادا ہے۔ اپنی مرضی کا ماحول فقط نہیں بنایا جائے گا۔ جب آپ معرفت الہی کے رستے پہ چلیں گے تو لازمی شرط ہے حضور کی پیروی کریں گے۔ اتباع رسول کے بغیر کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے جو بندے کو اطمینان دے سکے۔
سکون دے سکے. آپ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں جب حضور کی پیروی میں. آپ دنیا میں دیکھ لیں, بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننے والے لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں, بہت نئے جدید دور کا فیشن اوڑھنے والے لوگوں سے آپ مل لیں, وہ بیچارے بے چین ہی پڑے رہتے ہیں. 98 لوگوں نے کہہ دیا تیرے کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں, اور 2 نے بھی یہ نہیں کہا غلط ہے, ٹھیک نہیں, انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, لیکن یہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. حالانکہ 2 بندوں نے صرف ہلکا سا یہ کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے, مناسب ہے, کیونکہ وہ گڈ بک میں آنا چاہتا ہے, وہ صرف دنیا کی زندگی جینا چاہتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ صرف دنیا کی زینت چاہتا ہے. تو لیول یہ ہو جاتا ہے کہ بڑی مہنگی گاڑیوں میں لوگ بے چین ہیں, تبصرے کر رہے ہیں, زیادہ بول رہے ہیں, اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کر رہے ہیں, بیچارے الجھے سے, بکھرے سے, ٹوٹتی بکھرتی باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر حضور کی اتباع نصیب ہو, اگر پیروی نصیب ہو, تو حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا ایک دفعہ سرکار کو موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے, صحیح مسلم بخاری دونوں میں موجود ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ, آپ اللہ کے محبوب ہو کے اتنی مشقت کرتے ہیں. تو محبوب نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں آرام کریں اور آخر میں رسوا ہو جائے, اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دیں. بس یہ بات جناب عمر نے پلے سے باندھ لی, زندگی کو سادہ کیا, بود و باش کو سادہ کیا, حضور کی اتباع. اور یہ چیز تسلی دیتی ہے, دل مطمئن ہو جاتا ہے. آپ کبھی دیکھیں محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, کسی کو کپڑے پسند آئے ہیں کہ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد مطمئن زندگی گزارتے ہیں وہ ذہنی الجھاؤ سے بچ جاتے ہیں, وہ ایک مطمئن اطمینان بخش وقت گزار کے دنیا سے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی, اور مال غنیمت بھی بڑی تعداد میں آتا تھا. 25,000 ہزار 50,000 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملنے لگے تھے. وسعت آ گئی تھی, اور جائز بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں, وسعت ہوں, تو آپ کو قیمتی لباس پہنے تو منع بھی نہیں, اچھا گھر بنا لیں تو منع بھی نہیں. لیکن حضرت عمر کا لباس وہی پرانا سادہ, کئی جگہوں پہ پابند لگے ہوئے, آتے اسی سے جمعہ پڑھاتے, اسی سے فیصلہ کرتے, اپنی زندگی میں مست, کوئی پرواہ نہیں. تو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہلکے ہلکے مشورے بھی تو دیتے ہیں نا. تو بچے ہلکے پھلکے مشورے بھی. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اتنے بڑے لوگ جناب عمر سے ملنے آتے ہیں, وزیر مشیر اور کیا بات, اور وہی سادہ اور پھٹا پرانا اور پیبند لگا ہوا لباس. تو صاحب نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے کہنا چلیں کرتا ہی نیا لے لیں, آپ کے پاس مال آتا ہے آپ سارا بانٹ دیتے ہیں, حصہ تو آپ کو بھی ملتا ہے, آپ بانٹ دیتے ہیں, تو چلو تھوڑا سا حرج کیا ہے. تو صاحب نے مشورہ کیا کہ کہنا ہے حضرت عمر سے. تو ایک صحابی بولے, کہنے لگے کہنا تو ہے, پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. وہ بندہ بھی تو بتاؤ نا بھائی جو عمر فاروق سے بات کرے. تو لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے نا جس کی عمر بات ٹالتے نہیں. کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا. حضرت عمر ان کی بات نہیں ٹالتے. لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کہیے نا جناب عمر سے کہ اب حالات بدل گئے ہیں, لوگوں کے پاس وسعت آئی ہے. حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ظاہری طور پر, ورنہ تو بڑی وسعت تھی, ظاہراً اتنی وسعت نہ تھی. جناب صدیق اکبر کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. تو اب تو بڑا مال غنیمت آتا ہے اور حالات اور کے اور ہیں, تو حرج کیا ہے اگر نیا کرتا لے لیا جائے. تو حضرت علی کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے, توجہ ہے نا آپ کی, اور عمر سے کہنا بھی چاہیے. پر فرمانے لگے یہ بھی مجھے پتہ ہے میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے, پر یہ تمہیں بتاؤں میں نے کوئی نہیں کہنا, میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں عمر کی طبیعت کو جانتا ہوں. کہا پھر کیا کریں؟ فرمایا سید عائشہ صدیقہ سے کہو, وہ ماں ہے نا مومنوں کی, حق رکھتی ہیں. لوگوں نے یہ سارا مدعا جناب عائشہ صدیقہ سے بیان کیا. بلایا جناب عمر, دوڑے حاضر ہوئے. اماں جی حکم ہو, پردے کے پیچھے بیٹھ گئے. فرمایا عمر اب اللہ نے وسعت کر دی ہے, مال آ گیا ہے, گنجائش آ گئی, تو آپ
नया कुर्ता ले ले, क्या हरज है। तो हज़रत फारूक आज़म चुप कर गए। बुजुर्गों के सामने, जो मनसब के लिहाज से बुजुर्ग हों, बड़े हों, उनके सामने ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। हज़रत उमर चुप कर गए। अम्मा जी आप हुक्म करें, शाम से पहले कुर्ता बदल लूंगा। लेकिन फरमाने लगे एक बात करने की इजाजत है, एक बात कहने की इजाजत है। कहा कहिए। तो जो है आपकी मेरी तरफ। तो हज़रत उमर फरमाने लगे अम्मा जी ये जो मैंने कुर्ता पहना है ना, हुजूर के ज़माने में भी मैं इसी तरह पहनता था, हज़रत सिद्दीक के ज़माने में भी इसी तरह पहनता था। मेरा दिल करता है मैं उसी तरह रहूं जो मेरा रंग हुजूर के दौर में था। मैं इसमें बड़ा राज़ी हूं, बड़ा मुतमईन हूं, यही मेरा तरीका है। बस जनाब उमर ने बात की तो जवाब कोई नहीं आया। थोड़ी देर के बाद जनाब आयशा सिद्दीका के रोने की आवाज़ आई और जनाब उमर फारूक से फरमाने लगी आप जाइए, जो सहाबा ने फरमाया था वो भी ठीक है, पर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। इसलिए कि मार्फत इलाही, मोहब्बत इलाही, तवक्कुल, सब्र, शुक्र, कनात, खुददारी, इज्जत नफ्स पैदा करती, इंसान को ये चीजें पैदा करती। और ये हासिल कैसे होती है? फत्ता भी होगी हुजूर की पैरवी से, नबी पाक की गुलामी से, नबी पाक के नक्शे कदम चलने से। हम सिर्फ और सिर्फ उस जिंदगी में मुतमईन रह सकते हैं जो जिंदगी हमें मदीने वाले महबूब ने अता फरमाई। अगर हम वहां से हटेंगे, अगर हम वहां से चंद कदम पीछे हटेंगे, हमारे लिए नुकसान होगा।